السلام علیکم، نظر چوہان فورڈز نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ وہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے جو میں بہت عرصے سے قدرت اور کرما کے اعتبار سے پریڈکٹ کر رہا تھا، وہ میں وہی سے سٹارٹ لوں گا کہ 2013 میں قدرت نے عمران خان کو کیوں 35 پنکچر سے پیچھے ہٹایا اور نواز گانڈے کو پھر مسلط کیا پاکستان پہ۔ کاش اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید نواز شریف آج بڑا پاپولر ہو جاتا، اس کو گندا کروایا گیا۔ پھر اب اگین آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر جو عمران خان کو پیچھے ہٹایا گیا، 25 سیٹوں سے اتحاد قائم کروایا گیا، اگین اس کا عمران خان کو بہت فائدہ ہوا۔ اب عمران خان اگلے الیکشن میں نہ الیکٹیبلز لے گا اور نہ ہی کسی پریشر میں ہوگا، اور اصل تو میں نے کہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں فوج کس طرح ننگی ہوئی ہے۔ میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے اپوزیشن یہ 100 پیاز بھی کھائے گی، 100 جوتے بھی کھائے گی۔ شہباز شریف کا اس وقت بالکل وہی حال ہے، اور جنرل باجوہ کا بھی اس وقت بالکل وہی حال ہے۔ کل اسے پی ٹی ایم کی طرف سے، داور وغیرہ کی، علی وزیر کی طرف سے جتنی اس کی ٹھکس ہوئی ہے، پاکستان کی جتنی بےزتی، فوج کی جتنی اوپنلی بےزتی کی ہے۔ یہاں ان کی ایک کنجری اسماعیل گل اللہ ادھر آئی تھی، وہ بھی آئی ایس آئی نے ادھر لانچ کی تھی، مجھے پتہ ہے کس نے کیسے بھجوایا تھا۔ وہ میں بڑی ورغلاتی تھی، میں ان دنوں فوج کے خلاف، چیفز کے خلاف کرتا تھا کہ جنہوں نے کی بڑی بدماشی ہے۔ وہ کہتی مجھے ملو، ہم اکٹھے موومنٹ چلائیں۔ میں کہا کیوں، تمہیں تو آئی ایس آئی نے بھیجا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں میری آج بات کہ پی ٹی ایم بھی جی ایچ کیو کی یا آپ پارا کی پالی ہوئی جماعت ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ایم کیو ایم کی طرح۔ اب دیکھیں وہی بات جو میں نے 4-5 دن پہلے ٹویٹ کی تھی کہ الطاف حسین کو باجوہ لانا چاہتا ہے، آج ایم کیو ایم نے باقاعدہ مطالبہ شہباز شریف کو کر دیا ہے کہ جی ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، الطاف حسین کو واپس لائیں۔ یہ بہت بیوقوف ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الطاف حسین آ کے عمران خان کی پاپولیرٹی کم کر سکتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، الطاف حسین کا نعرہ صرف لسانی حد تک محدود ہے، پاکستان میں وہ اس کی ریچ نہیں ہے جو عمران خان لے گیا۔ ابھی آپ عمران خان کا لاہور کا جلسہ دیکھنا، تو یہ بہت بری طرح پٹ گئے ہیں۔ قدرت عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ عمران خان سچائی پر ہے، عمران خان رائٹ سٹینس لیے ہوئے ہے اور عوام نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے اب سارے راستے 2/3 اکثریت لینے کے ہموار ہے۔ عمران خان ایک بہت پالش ڈیسنٹ قسم کے پولیٹیشین کا رول ادا کر رہا ہے، کوئی فوج کے خلاف کھل کر بات نہیں کی۔ ہاں، دبے لفظوں میں اتنا زیادہ کہہ گیا کہ مطلب اس نے کہا کہ یہ دھمکی جو تھی یہ کس کو تھی، وزیر اعظم تو میں تھا۔ تو اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکا کہ یہ جنرل باجوہ کو تھی، اور جنرل باجوہ نے بالکل اسی طرح ایکسیپٹ کی جس طرح کہ فون لیٹ کر اپنا فون پر لیٹ گیا تھا جنرل مشرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پاکستان پہ احسان کیا ہے۔ پاکستان میں شاید کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اور یوتھ خاص طور پر پاکستان کی باشعور ہے۔ سوشل میڈیا نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل ٹورنٹو میں بڑے احتجاج ہوئے، آج امریکہ میں، یہاں مختلف جگہوں میں، پینسلوینیا، ہیوسٹن، ٹیکسس میں بہت جگہ آج احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہ اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اب فورن انٹرونشنز کبھی نہیں ہو سکیں گی۔ پاکستان میں جو سیاستدان ہے اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہوگا۔ یا تو یہ نیوٹرل گورنمنٹ والا تجربہ کر لیتے ٹیکنوکریٹس کی جو بنگلہ دیش میں امریکہ نے کروایا، اور اس کے بعد پھر 2 سال بعد اس کو ذرا بریدنگ سپیس دے کے حسینہ واجد کو لائے، اور حسینہ واجد از انڈر ملٹری، جیسا کہ الجزیرہ نے 2 سال پہلے لکھا تھا۔ لیکن ادھر اب یکسر پاکستان کو آزادی مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ پاکستان کو بیک وقت امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی بدماشیوں سے 75 سالہ آزادی مل رہی ہے، اور پاکستانی یہ لے کے رہیں گے آزادی۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے